تمام دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی دی گل ہے تے واجب الاحترام اچھا گلاں خوبصورت، اور انہاں دی تائید واسطے ایک آیت قرآنی پڑھ چھوڑا۔ قرآن اچھی گل دی تائید کریں دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سورہ صافات اندر ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ پروردگار فرمیندے او کتنی خوبصورت گل ہے جائیں گل دے اندر دعوت پروردگار ہوئے۔ بہت خوبصورت گلی گفتگو ہوندی ہے جن دے اندر دعوت پروردگار ہوئے۔ بہت بڑی عظیم نعمت تواڈے واسطے جو اچھا گلان تے بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم اگر این سن سو یہ تو انہوں پتہ ہے جو اتنا عرصہ جو آل محمد صدقے جو گزرین دے پہ ہیں، کوئی انہیں وقت نہیں گزاریا، علم گزرین دے پہ ہیں، تو اگر انہیں ڈھلے تھی کہ سن سو میری وعدہ ہے میں کہیں ٹائم کو نہیں ڈٹھا 2-2.5 گھنٹے تک میں لگا جڑنا ہے۔ اگر تسا انہیں ڈھلا سننا ہے این انداز نال جی میں، کیونکہ جڑا تو این انداز نال تسا کوئی بندے اکھاں باندھن، کوئی ان ٹیڑا ہے، کوئی ان اس انداز نال، کیونکہ روایات جڑا کوئی گل ہوئے نا فسقط صوتاً، یعنی این انداز نال سنو جو پورے اعضاء تہاڈے متوجہ ہوئے۔ تسا انشاءاللہ جڑنا ہے ڈھیلے نہ سنو تے اس انداز نہ صلوات پڑھو جو میرا پڑھان تے دل لگ ونجے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلوات حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ صلوات الحمد للہ الذی بعث النبی الأمی المکی المدنی الابتہی الطہامی السید البہی القوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ اچھی صلوات المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المصدق والمحمود الأحمد أبا القاسم محمد صلوات صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته بلند صلوات۔ أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم۔
قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدون بأمرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ بلند صلوات ماشاءاللہ اللہ توڑے سے مقام دے قبول و منظور فرماوے تے جتنا مجلسہ ہو چکے ہیں موضوع کو ذہن تو نہیں بنیا دیونا موضوع ساڑا جڑ ہے امام دا ہونا کیوں ضروری ہے امام اگر نہ ہوئے نقصان کیا ہوندہ ہے اگر امام دنیا چ نہ ہوئے دنیا لے واسطے سب تو وڈا نقصان کیا ہوندہ ہے جو پاک پیغمبر تمہیں روایت پڑھی ما بان الحق عن الباطل ولا مؤمن عن الکافر دنیا لے واسطے سب سے بہت بڑا نقصان انہاں واسطے ہے جو پہچان نہ ہو سی مومن کون ہے تو کافر کون ہے محب کون ہے تو منافق کون ہے دوسری روایت امام رضا تو لا درست الملت وذهب الدین وغیرت السنن والاحکام اگر امام کائنات نہ ہوئے نہ قبیلے نہ پتہ لگ سی نہ رشتہ داری نہ پتہ لگ سی نہ دین و نہ مذہب باقی رہ سی امام دا ہونا ضروری ان تو کل دی مجلس امام دے ہومن دی دلیل اور امام دے ہومن دی ضرورت آیت قرآن تو جو پروردگار فرمیندے میں تہاڈے واسطے آئمہ پیشوا بھیجن جو او تہاکوں خدا دی طرف ہدایت کریں دوجا حکم ہے جو میں انہاں تے وحی کریں دا جو میرے حکم دی لوگاں کو اے آکھو جو او میری اطاعت کر رہے ہیں اور یہ تفصیل لے چکوں اس تو بعد جملہ بیا فعل الخیرات جو مجسمہ ہوندے نیکیاں دا امام مجسمہ ہوندے خیرات دا زکاة دی تفصیل لے چکوں آخری جملہ جڑا آیت ہے میں آج دی مجلس ان دے اندر کہ پروردگار لطف و کرم فرماوے میں اے موضوع آج دی رات تساں تک پہنچا دے وہاں وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ امام او ہوندے جڑا عبادت دا مجسمہ ہوندے امام عبادت دا مجسمہ ہوندے اگر کوئی بندہ نیکی کو جسم دی صورت دیکھن چاہے تو وہ امام کو دیکھے جو وہ عبادت ہے امام عبادت دا مجسمہ ہوندہ ہے تاہاں تے مذہب شیعہ مذہب ایسا مذہب ہے تاہاں تے پاک پیغمبر جڑا امیر کائنات کو دیکھے نا تو اپنی جگہ تے بلند ہوں میں نا روایت دے زمہ ہو الائے امیر کائنات کو اپنے ہاں نہ لاویں نا اور پیشانی تے بوسا دے میں نا بوسے تو بعد پاک پیغمبر امیر کائنات نے فرمایا نا یا علی انتا و شیعتکا ہم الفائزون یا علی تو اور تیرے شیعہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب واحد مذہب ہے مذہب تشیع جہند امام معصوم جہند امام حجت خدا جہند امام ولی خدا اگر کائنات نہ ہوئن کائنات دا نظام درہم تے برہم ہوئے سی حقیقت دا پتہ نہ لگ سی حق کیا ہے تے باطل کیا ہے تہاں تے وجہ یہ ہے سب تو وڈا مذہب پاکیز ہے ساڑی سب تو وڈی خوشی اے ہے جو ساڑا او امام ہے جہندی ولادت کعبے دے اندر جہندی شہادت مسجد دے اندر ساڑا او امام ہے لہذا اس سے متعلق ابن حجر عسقلانی فرمایا ولد علیون فی جوف القعبہ جوف آدن سنٹرنو یعنی ہر پاشوں پیمائش کی دی ونجے ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوئے سجوں پیمائش کرو کھبوں کرو سامنے کرو پچھوں کرو ہر پاسوں چو طرف پیمائش کی دی ونجے ایک سنٹر ایک ذرہ دا فرق نہ ہوئے عربی چادنوں کو جوف مرکز دے سنٹر اے اہل سنت عالم فرمائے دے علی دی ولادت ہوئی کعبے دے اندر علی دی ولادت ہوئی کعبے دے اندر سنٹر دے اندر جس ٹائم علی علیہ السلام دی ولادت تو پہلے ایک جملہ تیری معرفت کو ودھین دے ہوئے ان دے بعد پیغام دے سا جس ٹائم
جناب دنیا دے اندر اللہ نے وعدہ کیتا یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین. پروردگار فرمایا مریم تیکو میں انتخاب کیتے کیوں اتھاؤں پتہ لگ ویندے فیصلہ اسے آیت کر چھوڑیے جنہاں نو خدا انتخاب کریں او دنیا بھی حجت خدا ہونن آخرت بھی حجت خدا. یا مریم میں تینو انتخاب کیتے اور دوجہ میں پروردگار دا تیرے نال وعدہ اے ہے جو تیکو میں نساء العالمین دے سردار بنا کے بھیجینا پیا. شرفہ اے ہے جناب مریم جس طرح جناب مریم جناب عیسیٰ دے متولد ہونے واسطے ایک کعبے دے قریب آئی تے این جگہ تے آواز آئی یا مریمو قالت لہا الملائکتو ملائکہ فرمایا یا مریمو حاذ البیت العبادہ ولل مریم اے عبادت دی جگہ ہے اے بچان دی جگہ نہیں. فرمایا میرا اللہ میری مشکل ہے میری آسانی ہے. فرمایا میں علی کل شئین قدیر ہاں تیری مشکل میں حل کر دینا. اے درخت نہیں اے جھاڑیاں نہیں اتھے لگی وان کس جگہ تے بیٹھی میں جو علی کل شئین قدیر ہاں میں انہاں حکم دے سا تو اشارہ کر اور تیری غذا بن کے تیرے سامنے آوانگے. آگی جناب مریم جرم اڑ دے تلے حکم پروردگار ہویا تینوں اگر پیاس لگ ونجے اس جگہ تے چشمہ نکلنے اپنی پیاس بھی برطرف کریں. شرفہ اے ہے جناب مریم اور وعدہ ہویا ہن این جگہ تے دو مولود ہیں دونوں حجت خدا. عیسیٰ بھی حجت خدا علی بھی حجت خدا. انہاں دے فرق کیا ہے آج دی مجلس سے اگر تک اس سمجھ آگی قیامت تک پتہ لگ ویسی جو امام دا ہونا کیوں ضروری. جو ان جگہ تے معلوم ہو ویسی امام دا ہونا کیوں ضروری. لہذا اس واسطے میرا آقا میرا پنجواں امام فرمینن جس ٹائم میری دادی فاطمہ بنت الاسد میری دادی فاطمہ بنت الاسد صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات. لہذا جس ٹائم میرے دادا دے آثار مرتب ہوئے میری دادی دے تو جناب فاطمہ بنت اسد اے او مستور ہے اے ای کعبے دے قریب کعبے دے قریب. جس ٹائم کعبے دے قریب آئی این جگہ تے ہن فرق ہے دیکھنے جس ٹائم جناب امیر مؤمنین دی والدہ ایک قریبی کعبے دے اندر کعبے دی ان شکل بیتا کعبے دی دیوار پھٹی این جگہ تے بی بی فرمایا یا رب انی مصدقتن الی جد ابراہیم خلیلی. دعا مانگ کے فرمایا یا رب انی مؤمنتن میڈا اللہ اگر عرب دیاں عورتوں وچوں کوئی تیڑو تے ایمان رکھ دیو فاطمہ بنت اسد میرا اللہ اگر عرب دیاں عورتوں وچوں کوئی تیرے تے ایمان رکھ دیے او میں فاطمہ بنت اسد ہاں. اگلا جملہ جڑا بی بی فرمایا نا میں اس سے جملے تے محنت کر آیا پوری مجلس اس سے جملے اگر تینوں سمجھ آگی میرا موضوع آخر تک تینوں سمجھ آوڑنا ہے. بی بی اگلا جملہ جڑا آکھے نا فرمائیں دے میرا اللہ میں تیرے بما جاء من رسولن و کتبن میرا اللہ میں او جڑے تائیں نبی بھیجن انہاں تے جڑیاں کتاباں بھیجنی انہاں تے بھی میں ایمان رکھ دیا. اگلا جملہ بی بی فرمایا مصدقتن بے کلام جد ابراہیم میرا اللہ میں ابراہیم دی کلام دی بھی تصدیق کریں دیا. ایمان ہو رہے تصدیق ہو رہے ایمان ہو رہے تصدیق ہو رہے اتھاؤں پتہ لگ دے ساڑھے امامہ دیاں والدہ دنیا چ بھی عالم ہیں آخرت عالم.
سبحان اللہ سبحان اللہ تصدیق فرمائی. اگلا جملہ جیڑا بی بی آکھے نا فرمایا ہاذا بنل عتیقہ میڈا اللہ تے کو اوندا واسطہ جائیں تیرے کعبے دی تعمیر کی تھی. این جملے دا اشارہ بی بی ایک کہانی اور داستان دی طرف کیتا ہے. میرا آقا فرمائن جڑا اللہ نے اپنے کعبے دی تعمیر واسطے ارادہ کیتا جو کعبے دی بنیاد رکھی ونجے. توجہ ہے میرے پاس ہے؟ اگر تساں توجہ نہ کیتی خدا گواہ اے آسانی نال چیزاں نہیں مل دیاں. خدا گواہ ممبر تے بیٹھا ایک مجلس تو تیار کرنے واسطے 20 دن لگ دن. اگر ہون تیری مرضی جڑے اندازے سنے ساڑی محنت ہوندی ہے جو تہاڑا تاریخ نہ تعلق ہے نہیں, تہاڑا علم رجال نہ تعلق ہے نہیں, تہاڑا نحو تو صرف نہ تعلق ہی کہنی, تہاڑا فقہ اصول نہ تعلق ہی کہنی, تہاڑا منطق اور فلسفہ نہ تعلق ہی کہنی. یہ اسا اتنا جو زحمت تکلیف کر کے آندے ہیں جو گل دستہ بنا کے تو کو پیش کریں دے ہیں. لہذا توجہ کرے سو دل لا دے جو میں مطلب اگلا جملہ جڑا بی بی آکے نا ہاذا بنا لاتی میڈا اللہ میں اندھا تے کو واسطہ دیں دیاں جائیں تیرے کعبے دی تعمیر کی تھی. بی بی دا اے جملہ ایک بہت بڑی کہانی اور داستان دی طرف اشارہ ہے. وہ کیڑی چیز ہے جس ٹائم اللہ نے جناب آدم نو خلق کیتا, خلق کرن تو بعد اللہ نے زمین دا نقشہ جناب آدم کو دکھایا. زمین دا نقشہ جناب آدم کو دکھایا. اس زمین دے اندر ایک نورانی جگہ نظر آئی. جناب آدم فرمائے میرا اللہ یہ کیڑی چیز ہے جڑی اتنا نورانی ہے. آواز قدرت آندی آدم آدم اے او جگہ ہے جتھا میں اپنے گھر دے بناون دا ارادہ کیتم. اے معمولی گھر نہیں لوگیں دی ہدایت دا گھر ہے. اے معمولی گھر نہیں لوگاں دی ہدایت دا گھر ہے. اے لوگاں دی ہدایت دا گھر ہے. تے این گھر دی پہلی تعمیر پہلی بنیاد جناب ابراہیم خلیل اللہ کی تھی. جدہ جناب ابراہیم دی تعمیر کرنا شروع کی تھی ہون مصری ابراہیم خلیل اللہ, مزدور اسماعیل ذبیح اللہ, مصری ابراہیم خلیل اللہ, مصری ابراہیم خلیل اللہ, مزدور اسماعیل ذبیح اللہ. دوہاں باپ دونوں نبی دونوں حجت خدا اور جن دی تعمیر ہوندی بھی اے دنیا دی ہدایت دا مرکز. اتھوں ہونی ہے ہدایت اور تعمیر کرنے دونوں معصوم, باپ بھی معصوم بیٹا بھی معصوم, دونوں حجت خدا. جیڑا گھر بننا پائے اے معمولی گھر نہیں لوگاں دی ہدایت دا گھر ہے. ہن نبی پہنی کو بنے دے مزدور ہے اسماعیل ذبیح اللہ, باپ مصری بیٹا مزدور. ہن دو ہیں باپ اور بیٹا ان دی تعمیر کرنے ہوئے. جڑا یہ چھت دا نہیں پہنچا چھت ان دی نہیں لگی. جناب ابراہیم سوچا چھت دے چڑھان واسطے ہے سیڑھی دی ضرورت. اللہ اکبر. چھت واسطے ایک وسیلے دی ہے ضرورت. ارادہ کیتا ابراہیم خلیل اللہ, ارادہ کیتا ارادہ بئی چیزیں زبان تو کٹ کے اظہار کرنا بئی چیزیں. دلچ کیتا ارادہ اے جڑے قبائل ہیں نا انہاں دے مرداں کو چا سڈاواں اے میری کرے سن چا ہیلپ تاکہ اسا اتاں چاڑ ونیوں. اجاں ابراہیم خلیل اللہ اے ارادہ کیتے قبائل کو آکھیا نہیں لوگاں کو آکھیا نہیں. وہی نازل ہوئی ابراہیم اے معمولی گھر لئی, ابراہیم اے معمولی گھر نہیں اے ہدایت مرکز, اے ہدایت لوگاں دے واسطے. ابراہیم میں پروردگار دا حکم ہے میرا ایک اس قسم دا گھر بنے اور قیامت تک یہ جہاں گھر بھی نہ ہوئے جہاں مستری اور مزدور بھی نہ لگائے. این گھر دے اندر کسے غیر معصوم دا ہاتھ نہ لگے. توجہ اتھے جملہ دیوان چاہنا جو غیر معصوم دا
ہاتھ نہ لگے میں آدھا مسلمان تعصب دی اینک اتار کے دل دی ٹھنڈک نال جھانک کے اے فیصلہ جا کر اے اللہ نے غیر معصوم دا ہاتھ ای کعبے دے دیوار دے اندر برداشت نہیں کیتا علی دی پاکیزہ ماں علی دی پاکیزہ ماں مطاہر ماں علی دی پاکیزہ ولادت ہوئی کعبے دے اندر اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم نہیں تھا اے معمولی گھر نہیں کسی غیر معصوم دا انہوں ہاتھ نہ لگے جو میں پروردگار اے جانا اے گھر قیامت تک اے ہدایت دا مرکز اور ای گھر دی تعمیر کرانے کوئی معمولی مستری نہیں معمولی مزدور نہیں اور اے ایسا گھر بنے قیامت تک نہ ایو جہاں کوئی مستری ہوئے نہ کوئی مزدور ہوئے نہ کوئی جہاں گھر بنے غیر معصوم دا ہاتھ نہ لگے اور یہ تا وجہ ہے ہدایت دا رستے واسطے یہ تا وجہ ہے معصوم دا ہونا کیوں ضروری ہے امام دا ہونا کیوں ضروری ہے جڑا امیر کائنات ہون متولد ہوئن مرکز دے اندر کعبے دے اندر اور مسلمان ذرا یہ تا سوچ اللہ غیر معصوم دا ہاتھ کعبے دے اندر رکھنا برداشت نہیں کریں دا علی دی ہوئی ولادت تے لوگ آدن ابو طالب کلمہ نہیں پڑھنے ضمیر مردے جنا قریب ہی دعا منگی تو ہوں آکے نا اشارہ کی تے ایک تاریخ دی طرف یہ تساکو ناز اور فخر ہے جو ساڑھے امام ماندی والدہ یا والد اے معصوم ہونن اے حجت خدا ہونن معصوم ہوندے معصوم ہمیشہ معصوم تو ہی منتقل ہوندے آکے ایک جملہ کھا میڈا اللہ بحق ہاذا المولود میڈا اللہ تیکو این مولود دا واسطہ جڑا میڈے شکا میں چھے میرا اللہ تینو اس مولود دا واسطہ جیڑا میرے شکا میں چھے اس دے صدقے نال میری مشکل حال کر توجہ میری مشکل حال کر میں آدھا مسلمان تیری ضمیر کیا ہے تو کیڑی سوچ ودے جو جڑا علی دی مادہ علی دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا کیا تو علی دے بغیر جنت بن سکتے بحق حاضر المولود اللذی فی بطنی میں ڈالا تو نے اس مولود دا واسطہ جیڑا میرے شکا میں چھے روایت دی ان شکل بیتا بس دروازہ پھٹے بعض دن جو دیوار پھٹیے ہی جگہ تے بی بی داخل ہوئیے جڑا داخل ہوئیے این انداز دیوار ملیے جیڑا اندر آؤ بہر نہ آ سکتا جیڑا بہر آؤ اندر نہ آ سکتا این انداز ہون جناب ابو طالب جناب آل عمران ایہن بہت بڑے قبیلے دے سردار ایک کوئی معمولی واقعہ نہ مدینے اور مکے دے درمیان زلزلہ مچ گئے لوگ آمن لگیں آقا تہاڑی بیوی ہے 3 دن ہو گئے کھانے دا پتہ کوئی نہیں آقا تہاڑی بیوی ہے 3 دن ہو گئے نہ کھانے دا پتہ نہ پیمن دا پتہ مولا خبر چا کرو ہا اتھیں دے کے فرمینن تو آکو پتہ نہیں اے محمد دا وزیر بھی آن دے میں واقعی کو شارٹ کٹ کرنا پیا اگلا میں مقصد رساون چاہتا جو جڑا فرمائے تو انہوں پتہ نہیں اے محمد دا وزیر جان نشین پہ آن دے ان جگہ تے روایت آدھی ہیں جو جس ٹائم اے بچہ آئے پاک پیمبر دے ہتھاں تے نہ ماں دی گود اکھ کھلی نہ بابے دی گود اکھ کھلی پاک پیمبر دی گود آئی امامت نبوت دے ہتھاں تے آئی امامت نبوت دے ہتھاں تے آئی امامت نبوت دے ہتھاں تے آئی جان نشینی نبوت دے ہتھاں تے آئی خلیفت اللہ نبوت دے ہتھاں آیا حجت اللہ باب اللہ الہ طریق صراط المستقیم جیڑھا لقب ہے وہ آیا نبی دے ہتھاں تے ہون جس ٹائم اللہ دے نبی نے
اپنی زبان دیتی امیر المومنین نبوت دے سینے تو علوم دے خزانے امامت دے سینے پہ ہوندن منتقل خزائن علوم دے تہاں دے امیر المومنین فرمایا امیر کائنات فرمیندن جس ٹائم اللہ دے نبی نے مینو زبان لیتی ہے 1000 باب علوم دے خزانے 1000 باب علوم دے خزانے اور ایک علم وچوں کئی 1000 علم میرے سینے چ منتقل ہوئے ہیں جڑا آئے تو ان جگہ تے لوگ آکھیا آقا ہون این مولود پاکیزہ دا کیا نہ رکھ دیو تو فرمایا جائیں بھیجے اوہی نہ رکھسی جائیں بھیجے او نہ رکھسی اور روایت آدھی ہے جو جناب ابو طالب اتنا عبادت گزار ہن کوہ پہاڑ ابو قبیس تے صبح دے ٹائم گئے دعا منگی پالنے والا تینو اپنی رات دیاں سیاہیاں دا واسطہ دن دی روشنی دا واسطہ جڑا مولود بھیجی ہندہ نام بھی خود رسا جڑا مولود بھیجی ہندہ نام خود رسا ہون تیری معرفت کو دیتے ہوئے جس ٹائم ابو طالب دی کلام ہوئی ختم تو این جگہ تے زبرجد دا لکھا ہویا خط اور تختی ای ابو طالب دے ہتھاں دے باسی تو پتہ لگ دے ابو طالب دا خدا نہ رابطہ ہوندا ہاتھ تختی ہے اندو تے لکھا ہو یہاں جڑا کھولا خصصتما بالولد الزکی تو حکم پاکیزہ مولود میں اللہ دی طرف مبارک ہوئے خصصتما بالولد الزکی اگلا جملہ جڑانا واسمہو من شوخن علی میں ایندہ نا اپنی بلندیاں لے نامے میں چوں پیار رکھدا ایندہ نا اپنے نامے لے بلندیاں میں چوں پیار رکھدا تقرار کرے سا ایندہ نا بہت بڑے مقدس نامہ میں چوں پیار رکھدا ایندہ نا بلندی آلے نامہ میں چوں رکھدا میڈا اللہ اتنے بلندی آلے نام کن فرمیندہ علیون اشتک بالعلی اے بھی علی ہے میں بھی علی ایندہ نا ایندہ نا بلندی آلے نامہ وچوں میں آلہاں اے علی نام رکھا ہی مولود دا این انداز اچ نام رکھا ہن شرفا اے حجت خدا اگر امام نہ ہوئے دنیا نے واسطے نقصان کتنا ہے امام دا ہونا تہاں ضرورت ہے تاکہ نبوت تو بعد ہدایت دا سلسلہ جاری راوے اگر امام نہ ہوئے تو ہدایت باقی رہ ہی نہیں سکتی اس واسطے جڑنا پاک پیمبر اور تیری معرفت کو ودھیں دے ایک جملہ چا پڑھا پاک پیمبر امیر کائنات دا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے ان جگہ روایت آدھی ہے جناب عمر فرمایا جو آقا من اللہ و من الرسول اے جڑی گال تساں کیتی ہے جو میڈا اللہ جڑا علی نال محبت رکھے تو محبت رکھ جڑا دشمنی کرے تو نال دشمنی رکھ جڑا انہا محب ہوئے تو نال محبت کر جڑا اندے نال منافقت کرے ان کو دنیا آخرت سزا دے اے پیمبر دعا منگی وقت جملہ آکھا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ میڈا اللہ تو بھی گواہ رہے میں بھی گواہ میڈا اللہ تو بھی گواہ رہے میں بھی گواہ ہی جگہ تے بندہ اٹھ کے آدھے اے آقا من اللہ و من الرسول کیا اے جیڑی گال تساں کی تھی اے واقعی اے خدا دی گال ہے اے واقعی اے خدا دی گال ہے ہون پاک پیمبر جواب دے سکتے ہیں ہاں بالکل اے اللہ تو گال ہے لیکن نہیں روایت اگلوں اتنا دل ٹھر ویندے اللہ دے نبی نہیں آکھا اے ہاں ہاں میرے کو لیں فرمیندن تینو پتہ نہیں انہو امیر المؤمنین انہو امیر المؤمنین فرمائے تینو پتہ نہیں اے مومنین دا امیر ہے و امام المتقین اے متقین دا امام ہے و قید غر المحجلین جڑے پردہ دار ہیں جڑے محجب ہیں انہاں دا اے رہبر ہے
پیشوا ہے۔ اگلا جملہ جڑا پاک پیغمبر فرمائے، فرمائیں تینوں پتہ نہیں من انکرہ کافران، جڑا اندہ انکار کرے وہ کافر ہے۔ یا علی پیغمبر این انداز توضیح دیتی جو رسول آہدی ہوں کوئن جڑے آمانا لے حالات وگاہ ہوئے، پیغمبر کو پتہ ہا میرے بعد انہا کیا کرنا ہے، فرم پوری توضیح دیتی۔ ہن اگلا جملہ ہی ڈاس دیتا آدھے من انکارہو کانا کافران، جڑا اندہ انکار کرے سی او کافر ہے۔ اگلا جملہ جڑا کہ وَمَنْ کَانَ جَاہِلًا کَانَ جَاہِلًا ضَالًّا، جیڑھا بھی اپنی اکھاں بند کر کے علی دے فضائل سنان واسطے پریشان ہوئے وہ گمراہ ہے۔ ضالن وہ گمراہ ہے۔ بات اگلا جملہ فرمایا جیڑھا بھی، اگلا جملہ جڑا خدا گوائے دل تھر ویندے، فرمایا ان اللہ جعل علیاً علماً بینا ہو و بین خلق ہی، اللہ نے علی کو پرچم بڑھایا ہے۔ پرچم ہوندی ایک مذہب دی علامت، پرچم ہوندے ایک قوم دی علامت، پرچم ہوندے ایک قبیلے دی علامت۔ اگر تیرے گھر پرچم علم عباس ہوئے گزرتا ہوئے بندہ اکسی ایشی ہے، اگر تیرے گھر دے اندر پرچم علم عباس ہوئے ہر بندہ گزر سی، ان کو تعارف کرانے دی ضرورت نہیں، ان کو پوچھانے دی ضرورت نہیں ہے کون ہے، نگاہ کرسی پتہ لگ ویسی کون رہاں دے۔ تب اللہ نے ایک جملہ جڑا آکھے پاک پیغمبر اللہ دی طرف وہ جملہ بیان کیتے ان اللہ جعل علیاً علماً بینہ و بین خلقی، اللہ نے علی کو ایک پرچم بنایا، علامت بنائی اپنے درمیان اور مخلوق دے درمیان۔ آقا یہ پرچم ہے کیا، کیوں بنایا؟ فرمایا اس واسطے اے پہچان ہے قیامت تک، علی ہے پہچان، علی ہے پہچان، علی ہے پہچان۔ تو ہوں دے پاک پیغمبر فرمایا الحق مع العلی، الحق مع العلی، مع العلی، العلی مع الحق۔ ہون حق علی علیہ پاس ہے، حق علی دی طرف، علی حق دی طرف، دارا یدور من حیثو، جتھے جتھے حق پھرسی اتھے علی علی پھرسی۔ گلی گلی علی علی یا علی۔ نعرہ مارنے تو سونا مارو یس یا علی 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 پاک پیغمبر لوگاں دی نبضاں تو آگاہن، جو اے میرے سامنے کیا ہیں میرے بعد کیا حسن، اپنی حجت تمام کر چھوڑی جو قیامت نوار آگ سگے پیغمبر کیا میں توڑے سامنے علی دی حقیقت نہ دسائی ہے، پوری حجت تمام کی تھی۔ اور اللہ دے نبی ایک جملہ فرمایا آغا دی تعمیر واسطے ان اللہ جعل علیاً علاماً بینہ و بین خلقہ، اللہ نے ایک علامت بنائی ہوں، علامت دا نام علی ہے، علامت بنائی ہوں، علامت دا نام علی ہے۔ میرا مولا آقا علامت کس واسطے؟ بینہ و بین خلقی، اپنے درمیان اور مخلوق دے درمیان دساون چاندے جیڑا علی دے دروازے چاہے وہ میں خدا دے دروازے۔
سمجھا کہ جو امام دا ہونا کیوں ضروری ہے. وکانو لنا عابدین، امام عبادت دا کیا ہوندہ ہے؟ مجسمہ ہوندہ ہے. تیڑا پنجمہ امام بیٹھن مسجد شاگرد اطرافن. ایک بندہ آیا ضعیف العمر بندہ مجمع نو چریندہ ہویا، مجمع دے درمیان آندہ ہویا، آکے میرے آقا دے قریب آئے. تیرے پنجویں امام دے قریب آکے آدھے آقا میں اپنا عقیدہ دساون چاہنا، تو سا میرا عقیدہ سنو صحیح ہے یا کوئی نہ؟ امام فرمائے دسا کیا ہے؟ آدھے مولا پہلی گال میرے عقیدے دیئے ہے، پہلی گال ہے انی لا احبکم، انی لا احبکم و احب من یحبکم. آقا میرے عقیدے دی پہلی گال یہ ہے میں تواڈے نال محبت کرینا اور انہاں نال محبت کرینا جڑے تہاڈے نال محبت کریں. مومن کو مومن نال محبت کرنی چاہیے. جو مومن نال اگر تے محبت کی تھی یہ سمجھ جو اپنی اہل بیت نال محبت کی تھی، امام نال محبت کی تھی. اگر مومن دی کوئی مشکل حل کی تھی سمجھ اہل بیت کو خوشحال کی تھی، انہاں کو راضی کی تھی. اگر خدا نہ کرے مومن کو تسا ناراض کیتا ہے، خدا گواہ ہے مومن ناراض نہیں ہویا، سمجھے میں تے 14 ناراض ہوئیں. جو میں روایت چا پڑھائیں لفظی مداخر دیوانی صاحب متائیں گال کر گے نا. امام فرمایا، امام باقر فرمایا ان صلاحہم صلاحی، فرمایا ساڑے مومنین دی نیکیاں اور مومنین دا ناراض ہونا ایک بیتے ایمیں تکلیف لگ دیئے جی میں باپ نو بیٹے تے تکلیف لگ دی ہوئے. کیوں؟ کیونکہ پاک بے فرمایا یا علی انت وانا ابوا فی امتی، یا علی تم اور میں اصلی امت دے باپ ہیں. لہذا ساؤں دی اولاد اگر اولاد دے درمیان کوئی تکلیف ہوئے، دو بیٹے نے اپنے درمیان کوئی تنازع ہوئے، باپ نو بہت تکلیف ہوندی ہے، وہ پریشان ہوندہ ہے. لہذا مومن کو مومن نال محبت کرنی چاہیے. جڑا مومن مومن نال محبت کریں دے، مومن دی مشکل حل کریں دے، پریشان تو کوئی نہیں. مومن مومن دی مشکل حل کریں دے. پیسے والا بندہ ہے اللہ ہی کو رزق دیتے، مومن غریب ہے ہوں دی مدد چا کر. ایویں سمجھ جو تائیں 14 دی مدد کی تھی. 14 دی مدد کیا مدد دی اہل بیت کو ضرورت ہے؟ ہاں ہاں. این جگہ تے روایت پڑھی ونجا فرمایا ھذا ناصر لدینہ، فرمایا ھذا ناصر ولسانہ وقلبہ. امام پنجواں فرمیندن اے جڑا میڈا شاگرد اے حشام پیان دے، اے زبان دے ذریعے بھی ساڑی مدد کریں دے اور قلب دے ذریعے بھی ساڑی مدد کریں دے. اہل بیت کو تہاڑی مدد دی ضرورت ہے. لہذا اللہ نہ کرے اگر کوئی مومن دوجے مومن کو ناراض کرے، بد اخلاقی کرے، برا لفظ استعمال کرے، نانا عزیزان خدا گوائے 14 ناراض ہونن. اگر مومن غریب ہے نہ تو انہوں پتہ ہے ایک مومن دی بچی جوان ہے اندے کلو جہیز کہنی تیڑا حق بن دے ٹور کے وانج بھائیہ مشکل کیا ہے؟ جہیز دی مشکل ہے، میں پیسے دے سکتا، کوئی بئی ضرورت ہے میں تیری مدد کر سکتا. این شریک مومن دے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ، مومن دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ، مومن دے خوشحالی کو اپنی خوشحالی سمجھ. مومن ناراض آپ ناراض ہوئیں، اگر مومن خوشحال ہے تو خوشحال ہوئیں. جدہ توڑا آپا دا یہ رابطہ اتنا قوی ہو سی تہاں تے معصوم فرمیندن جدہ یہ توڑا رابطہ قوی ہو سی اساں 14 توڑے حق کے دعا کرے سوں. مومن کو مومن نال ناراض نہیں ہونا چاہیے، برا لفظ استعمال نہ کرے، خدا گواہ ہے برا لفظ استعمال نہ کرائے. اگلا جملہ جڑا فرمائے نا بولتے نہیں کہ چاند منٹ دی تو کو تکلیف دینا، یا میں کوئی آکھیا نہ کرو مولوی صاحب دل آکی جتنا پڑھ وقت پڑھاں تو گھڑی اندر نہ ڈٹھا کرو. توجہ ہے نا میرے پاس ہے پڑھن دے کوئی یا کوئی نہیں. میں کچھ پیغام دیوڑ چاہتا، میں انہاں مولوی جو نہیں جو ہر پہ گھڑی کو ٹائم دیکھا جو کیا مسئلہ ہے. اگر تسا پریشان تھی ویسو تو میں چھوڑ دے سا. اگلا جملہ این جڑا آکے نا میرا عقیدے دا جملہ اگلا کیڑا ہے جڑا عقیدے جملہ بیان کیتا، آخری جملہ تو دعا دے چھوڑا. اگلا جملہ جڑا بیان کیتا آدھے مولا جملہ یاد ہے نا جو پہلا آکے میں تو آڑے نال محبت کرے نا اور تو آڑے منع نال محبت کرے نا. اگلا جملہ جڑا آکے مولا میں لِأَنِّي احرم حرامکم و احل حلالکم، جے کو تسا جیڑی جیڑی چیز کو حلال کیتا ہے میں ان کو حلال سمجھدا، جیڑی جیڑی شے کو تسا حرام کیتا ہے میں ان کو حرام سمجھدا.
جیڑی جائے اہل بیت حرام کیتے میں حرام سمجھدا ہی جگہ تے گل کر کے نے اے میں ٹران لگے امام اپنے شاگرد تو مسکراہٹ کی تھی فرمایا اگر کہیں دی آرزو ہوئے جو جنت والے لوگاں وچوں بہشتی لوگاں کو دنیا چ دیکھا این ینظرا الی رجلن من اہل الجنہ اگر کہیں دی اے آرزو ہوئے کہیں دی تمنا ہوئے جو بہشت دے لوگاں وچوں دنیا دے اندر کوئی ایسا لو بندہ ہویا جو میں بہشت دے لوگاں وچوں زیارت کر گنا امام فرمائندے فانظر الی ھذا اگر بہشت دے لوگاں وچوں زیارت کران چاہندو این دی زیارت کرو شریفہ خدا گواہ ہے اہل بیت اور ابو طالب دا جتنا دین تے خرچ ہویا نا جتنا خرچ ہویا ہے ابو طالب دی اولاد خرچ ہوئی ہی دین کو بچاون واسطے دین کو بچاون واسطے ابو طالب دی اولاد قربان ہوئی اور دوسری ہستی جیندہ دین تے بہت بڑا خرچ ہویا جناب خدیجہ دولت خرچ کی تھی عرب دی عورتیں نہ تانا جھلیا نا تانے برداشت کریا آخری لمحات جناب خدیجہ دے پاک پیمبر قریب ہے سر چاہ کے رکھا اپنے زانوں تے نبوت دے زانوں تے خدیجہ دا سارے پاک پیمبر فرمائن خدیجہ تائیں بہت بڑا میری مدد کیتی ہے بڑا احسان کیتی اپنی دولت اسلام تے خرچ کیتی خدیجہ عرب دیا عورتیں نے تانے برداشت کیتے نہیں خدیجہ میں محمد آدھا کوئی شے میں تو آخری وقت مانگ کوئی شے میں تو آخری وقت مانگ فرمایا نہ آقا دعا چا کرو فرمایا انہوں اصرار بڑھائے انہوں انکار ہوندہ رہی ہے جنہ بار بار نبوت دا اصرار ہوئے نا خدیجہ میں محمد آدھا میری آرزو ہے خدیجہ اج تو کوئی میں چیز میں تو مانگ فرمایا آقا منگا روایت آدھی ہے جو جڑا کس نے آقا ہوں تو سب بار بار جو آدھے ہو منگا تو اڑے کنوں 4 یا 5 سال دا سن فاطمہ تو زہرا آدھا جناب فاطمہ دا 4 یا 5 سال دا سن فاطمہ الیہ فاطمہ میرے قریبا دی قریبا یہ ہاتھ پکڑ کے نے نبوت دے ہاتھ دھی دا رکھے لے کے آدھی یا رسول اللہ تائیں اصرار کیتا ہے جو مانگ اور میں منگا فرمایا میرا پوتر کہنی میری ہکا دھی ہے کریں دا خاص خیال ہے میری ہکا دھی ہے کریں دا خاص خیال ہے رسول فرمایا خدیجہ میں وعدہ پہ کرندہ جب تک میں محمد زندہ ہاں اے نہ روسی شریفہ فاطمہ دی شباہت میں اج دی مجلس کچھ شباہت پڑھنا چاہنا جناب فاطمہ نال محبت امام کو اتنا ہی نا امام حسین نو اپنے باپ اور ماں نے اتنا محبت ہے جیڑا بیٹا دنیا تے آیا اون دا نام رکھیا علی جیڑی بیٹی دنیا تے آیا اون دا نام رکھیا فاطمہ اتنا محبت ہے اے وڈی فاطمہ ہے میں آج دی رات چھوٹی فاطمہ دا ذکر کرنا چھوٹی فاطمہ دا سن 4 سال دا اندے مہدی دانشمند دے ڈاڈی اور پوتری دے درمیان کوئی شباہت ہے پہلی شباہت یہ ہے جو ڈاڈی دا میں ڈر کے پردہ کھڑا پہلی شباہت ہے جو دادی دے چہرے تے تماچے لگے دادی دے چہرے تے تماچے لگے این چھوٹی فاطمہ 4 سالہ حسین دی دھی تے شمر تماچے مریندا زہرا نو تماچا لگا چھوٹی فاطمہ کو بھی تماچا لگا اگلا جڑا جملہ ہے نا خدا گواہ ہے وعدے جو ایڈا تماچا لگا جو بطول دے گوشوارے ترٹ کے زمین تے آ پائے ہیں تو این جڑا چھوٹی فاطمہ کو تماچے لگے ہیں این دے بھی گوشوارے ترٹ کے زمین تے آ پائے ہیں تریجی شباہت ڈاڈی پوتی دے درمیان تریجی شباہتیں ہیں جو دادی دے دروازے کو آگ لگیے
دادی دے دروازے کو آگ لگی ہے، پوتی دے خیمہ کو آگ لگی ہے۔ چوتھی شبات انہا ڈاڈی اور پوتی دے درمیان ہے کیا؟ اوکھی شبات ہے۔ فرمائنا زہرا دا بھی پہلو زخمی، زہرا دا بھی پہلو زخمی، چھوٹی فاطمہ 4 سالہ حسین دی دھی دا بھی پہلو زخمی۔ خدا گواہ جنہ دوڑا میں نا تے بچی جھاڑ میں آئے کمینہ پیر دی ٹھوکر مار کے آدھے اٹھ کیوں نہیں سکتی؟ رو کے آکھیا ظالمہ نہ میرا باپ ہے نہ میرا بیرا ہے، اجرکم اللہ۔ شریفہ منزل شام غریدبان تو بات طے ہوئی، ان جاتے مرحوم کافی دا جملہ پڑھا، اللہ ان دے درجات بلند کرے۔ ایران دے بہت بڑے واعظ گزرین، خطیب گزرین، بہت بڑے عظیم عالم گزرین، انہاں دا جملہ ہے اے اتھوں سادات تو گزرین دے ہاں جتھاں صحرا ہویا، جنگلاں وچوں گزرین دے ہاں، جو اس واسطے متاں کوئی آبادی وچوں لوگ اٹھ کے ساڑھے کونوں سر گھن ونجن تے اسا انعام تو رہ ویسوں، این وجہ تو اے صحرا جنگلاں تو اہل بیت کو گزرین دے آنے۔ آدھے ایک مقام ایسا آئی ہے رات دا ٹائم ہے، جو ہی رات دے ٹائم دے اندر جڑے سر بان ہیں نا، جڑے سر چین دے آنے، مولا حسین دا سر ایک نوکے نعزت ہے، میں آنکھ چھوڑے تائیں ہائے کر چھوڑیے، میں کو خدا گوائے میں کو سارے ہی کو جواب دیو۔ 4 سال دی بچی ہوئے ہوں دے سامنے ہوئے پیو دا سر، 4 سال دی بچی ہوئے ہوں دے سامنے ہوئے بابے دا سر، تے بابے دا قاتل تانی دے وے تے تماچے مارے ہوں دی گزر سی کیویں۔ خدا گوائیوں کو جا دی میں ڈالا میں کو موت دے میں منظر نہ دیکھا، میں ڈالا میں جیون دے قابل نہیں، میں ڈالا نہ بھرا رہی ہے نہ چاچا رہی۔ یاد جنہ رات ہوئی ہے نا، اس سرن اٹھا کے ایک صندوق یا توبرہ ان دے اندر رکھ دے ہن، انہاں سرہ کو اپنے سرہ تلے۔ یا تو میرے جملے سمجھدہ نہیں پیا، یا تیرا ذہن ہی نہیں، خدا گواہ جگر پھٹ ویندے، سر لہا کے تلے رکھا۔ جنہ رات ہوئی نا، اے حسین دے سر چاوان اللہ ملون آدھے میں رات دا ستا پیا، میں ڈیٹھے ایک 4 سالہ بچی ہے جیڑی آہستہ آہستہ سر والے پاسے آندھی پئی ہے، قدم تے قدم رکھ دی آندھی ہے تے سچیں دی آندھی ہے متا یہ اٹھ پوے آرام نال ونجا، متا اٹھ پوے آہستہ آہستہ قدم چاندی آندھی ہے۔ یہ آدھے میں ڈٹھا ہے نا جنہ آنکھ میری کھلی ہے، یہ بچی آندھی پئی ہے، یہ آدھے میں سوچے بچی کریں دی کیا ہے، یہ کران کیا چاندی ہے۔ یہ آدھے میں نیمی آنکھ کھول کنے اس انداز نال آنکھ بند کی تھی جو بچی نو پتہ نہ لگے، میں دیکھاں جو یہ کریں دی کیا ہے۔ یہ آدھے میں یہ انداز دے دا پیام، یہ بچی آہستہ 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 آئی اون جگہ دے جتھا بابے دا سر رہا، سر آہستہ 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 چاہتے ہیں انہیں سر نو چاہتا، یہ آدھے 2 قدم 4 قدم پیچھا ہٹ گئی۔ یہ آدھے میں منظر کو دیتا رہی ہوں، جنہیں بچی پیچھا ہٹ گئی ہے نا، تو یہ آدھے میں ڈٹی یہ ہون سر نل کریں دی کیا ہے، رونا لا خدا گواہ جگر پھٹ ویند ہے۔ یہ آدھے میں دیتا پیا بچی کریں دی کیا ہی سر نال، یہ آدھے خدا گواہ تونے جو ظالم آئے آدھے میرا جگر پھٹ گئے، میں منظر نہ دیکھا میں کو موتا وجہ۔ یہ آدھے جنہ یہ دور تھی گئی نا، میں تو چند قدم پیچھا ہٹ گئی ہے، میں ڈٹھے بچی ہون جھوک جلی ہے، جھوک جلی ہے، اپنے رخسار بابے دے لباں تے رکھیں، اپنے رخسار بابے دے لباں تے رکھیں، تے این جگہ دے آدھے میں کو سمجھ نہ دی۔ ہن بچی این اندازے بوسے دیں دی پئی جو سجوں چمے کھبوں چمے، یہ آدھے اسی جگہ تے میں ڈٹھے حسین دے لب کھلیں، جدہ لب کھلنا میں ڈٹھے حسین دا سر ہن دھی دے رخسار تے آیا ہے، سجوں حسین چم دے کھبوں چم دے۔ ہن اللہ جانے آہدہ کیا ہے، مورخین آدن جدہ حسین اپنی دھی 4 سالہ کو انہیں منہ نہ لیزنا تے رو کے آدھا سکینہ تو سانی چھوٹا ہے ڈوکھی زیادہ مل گئے، سکینہ تیڑا سینی چھوٹا ہے ڈوکھ زیادہ ہو گئے، اور میری اجڑی دی ناراض نہ تھی میں بابے تے، اور میری اجڑی اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یاد این انداز نال جو قیامت دا منظر ہاں اٹھا سر چاہتا ہے
میں تو آگ چھوڑے نا صرف سر چاہتا ہے. خدا گواہ یہ فکر یہ نقشہ اپنے ذہن بٹھا جا جو دھی دے سامنے ہوئے بابے دا سر. خدا گواہ جنازے چودے تو سا ڈٹھے اسے نا جنا جنازے ہونن تے لوگ یہ کو جادن یار یہ جڑا جنازہ ہے نا ذرا کنڈ کر ونجو غریب دی دھی ملن پہ آندی ہے. ایویں نا شریفہ ساڑی رسم ہے نا جڑا کوئی جنازہ ہوئے نا تے ایک بے کو سانو یار کنڈ کر ونجو غریب دی دھی ملن پہ آندی ہے. یاری کو ملن دیو یار وطی ملاقات نہیں کرنی باب آخری دیدار کر گنے. رب اکبر دی قسم روانا لا ہن اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے رضوانی کو جواب دے. جڑا 4 سالہ بچی دے سامنے ہوئے بابے دا سر تے ہون پئی ہوئے روندی بات این جگہ تے قاتل این انداز نال کو سر چھڑوائے نا تے سجوئی تماچا لگائے کھبوئی تماچا لگائے رو کیا دیئے سجاد کوئی وس لگ دی لا بھیڑ تماچے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شریفہ منزل طے ہوئی سو ہی جگہ تے سادات تے بچے انج جھڑ دے ہن نا خدا گواہ ماواں نو پتہ نہ ہوندا ساڈے بچے جھڑ گئے. شریفہ جنا ابو ذر کو مدینے تو شام دی طرف جڑا انہیں جلا وطن کی تنہ ایک اٹھ ملا ان دی پلہان کہیں نہ ہے. جناب ابو ذر کو اٹھتے بلا کے خدا گواہ روایت جڑا جناب ابو ذر شام پہنچن ہڈیاں دا گوشت ختم تھی گیا. اور تو میں کو جواب دے جنہ سید زادیاں تو اٹھتے بلہایا گئے ہاتھ بدیان پلہان کہلان اور تو ڈسا انہاں دی کیویں گزری ہو سی. رب اکبر دی قسم شریفہ جو جنہ چند قدم ٹرین نا تے ہی جگہ تے آلیہ فرمائے سجاد ساڑی عزت دا مسئلہ ہے میری حسین دی 4 سالہ دھی رہ گئی ہے. حسین دا سر رکے زجر ابن قیس ملون سامنے آئے ان دے ہاتھ تازیان ہے. یاد سجاد بابے وقت ٹر رہے سیدت ظالمہ حیا کر سیدت حیا کر. یاد ٹور میں انداز ٹرے سانا جو انہا لو بھین بھراوہ دی محبت اتنا ہے جنہ میں زینب دے اٹھ کو مرے ساتھ تے او حرکت کرے سی حسین آپیں چلان پائے ویسی. رب اکبر کا سمی جگہ تے سید ڈھال نکلیے رو کے کو جادے ظالمہ او کمینہ جڑے پہلے جھندے آئے نو پتران ایسا سیدان دی غیرات دا مسئلہ ہے. اللہ گواہ رونا لایا دے میں آپ وینا رومن اللہ خدا گوایا دے میں آپ ویندہ سوار ہویا ہے. اور حسین دی 4 سالہ دی حالت کیڑی ہے تے کئی ویلے سجے دوڑ دیئے کئی ویلے کھبے دوڑ دیئے سر تے ہاتھ رکھا ہویا ہے رو کیا دیئے بابا بھرا سجاد لگا گئے او بابا تیری دھی جنگلان دے وچ رہ گئی ہے بابا میں کو راہ نہیں لبدا. اللہ گواہ رومنا لائے کمینہ آیا ہون حسین دی 4 سالہ دھی کئی ویلے سجے دوڑے کئی ویلے کھبے دوڑے. اے کمینہ جڑا قریب آیا یہ حرام زادے پیار نال علایا پیار نال علایا. اللہ گواہ جڑا قریب آیا ہن ایڈا ہی لہجہ اختیار کی دے 4 سالہ حسین دی دی زمین تے جھڑ گئی ہے. اے وقت پیار دا محبت دا ہاتھ اٹھیں دے وقت بچی جھڑ گئی ہے ہاتھ بن گیا دیئے مرندہ کیوں ہے میرا جرم کیڑا ہے مرندہ کیوں ہے. اللہ گواہ شریفہ اوکھے نال آخری جملہ دعا دے ماں شریفہ اوکھے تے باویں سوکھے جدائے محمل دے قریب یہ راویہ دے میں دے دا کھڑام ہنے دکھی بچی ماں کو مل سی اپنے دکھان دا حال دسے سی لیکن ماں کو نہیں ملی. یاد میں سوچیں دا کھڑام اے ونج اکبر کو مل سی اپنے دکھ دسے سی لیکن بھرا کو نہیں ملی. یاد میں سوچیں دا کھڑام اے 4 سالہ بابے کو ونج مل سی لیکن بابے تو نہیں گئی ہن آلیہ تو گزریے اکبر دے نالوں گزریے پیو دے حسین دے نالوں گزریے. شریفہ اللہ گواہے اتھائیے جتھا غازی دا سرا ہاتھ بال کیا دیے چاچا اکھا بال دھی تماچے جھلے
اجرکم اللہ رو کے چاچا اکھا بال دھی تماچ ودی جھلیں دیے چاچا دھی جنگلے تماچ ودی جھلیں دیے یا آخری جملہ تے دعا دے چھوڑا ہون او زندان ملے جیندی چھت کوئی نائی اللہ گواہی شریفہ ہون او زندان ملے جیندی چھت کوئی نائی دھوپ بھی سیدزادیاں دے چہرے تے آویا سردی بھی سیدزادیاں دے چہرے تے آویا اللہ گواہی توجہ جڑا مدینے چ داخل ہوئے جناب حنفیہ سجاد دی پیشانی چومیا رو گیا گیا سجاد میری زینب بھیڑ کیڑی ہے میں کو دسا میری زینب کتھائے رو گیا گیا چاچا اکھا بانو زینب اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ گواہ شریفہ او زندان ملے جیندی چھت کوئی نائی اللہ گواہ بابے دے غم میں اتنا رویا یزید آدھے بچی کیوں رون دیئے آدھن تھنو پتہ نہیں بابے دے فراق جو رون دیئے اے اپنے بابے کو رون دیئے اے آدھے لے بنیو سر اوکھے جملہ دے آگی اللہ کرے تو برداشت کرے اے آدھے لے بنیو سر دی حالت کیڑیے ہون تاش دے اندر حسین دا سر اتو رمحالے ہون جڑا سید سجاد ہتھاں تے آیا اللہ گواہے بڑی مدت دا نکھڑیا ہویا بابا جڑا پیو پوتر دے ہتھاں تے آیا ہون اندی کیویں گزری ہو سی کئی ویلے سجو چم دے کئی ویلے کھبو چم دے رو گیا دے او میرے مدت دا نکھڑیا ہویا بابا او میری مدت دا نکھڑیا ہویا بابا آ میں سجاد ہاں نہ لاواں اللہ گواہ سیدادو معاف کرائے مومنین محترم معاف کرائے ہن جلا سید سجاد سر نو گھنائے رو کے آدن سکینہ جاگو بابے دا سر اللہ گواہ جلا دی بابے دا سر کھولائے رونا لا خدا گواہ ہن رو کے ہکو جملہ خیز جدا سر کھولائے سجے جا زلفہ کھبے مڑیا ہویا کھبے دیا سجے مڑیا ہویا داڑی خون نال خزاب رگا کٹیا ہویا ہن بابے دیا کٹیا رگا تے منہ ونج رکھیس پہلا وین کی دیس رو کیا دیے بابا امیر دیا دیا تکیہ لا کے سمدھیے نا بابا تیری غریب دی مٹیا تے سمدھی ودیا بابا شام دے امیر دے بچے کھانے کھا دین بابا میں بکھی رہ گیا اللہ گواہیو بین کرنا روح پرواز ہو گئے سید سجاد رو کیا دے پھپھی اماں آؤ سکینہ بابے تو لگی گئی ہے اللہ گواہ شریف آخری جملہ دعا ہن بھیڑ کو چاہتیس جنہ چاہ کھڑائے قبر بنائیس قبر بنا کنے ہن ایویں بھیڑ نو قبر چ رکھائیس مورخین دن دو ہاتھ قبر تو باہر آئے نا تے سجاد دی آواز آن دیے بابا کربلا اکبر دی لاش چاونا سوکھا ہے براواں دی اللہ شاہ چاونیا سوکھا ہے